بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دین اسلام پر قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہمارا سبق نمبر 3 ہے سورہ البقرہ، آیات 83 تا 121۔ علم و عمل کی باتیں۔ حسد، عصبیت اور اناد کی وجہ سے حق بات کو غلط اور حقیر سمجھ کر اس کی طرف توجہ نہ کرنا اور اپنی ہی فکر میں لگے رہنا اور اپنی فکر اور طریقوں کو درست سمجھنا، یہ اہل باطل کا شیوہ ہے، اہل باطل کا طریقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام ایمان کا اہم ترین اور بنیادی تقاضا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی تا قیامت نہیں آئے گا، ان پر نبیوں کا آنا ختم ہو چکا ہے۔ اس زمن میں اس حد تک احتیاط لازم ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا اس حد تک اس میں احتیاط لازم ہے کہ ایسے الفاظ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے، اچھے ذکر کے لیے استعمال نہ کیے جائیں جن میں بے ادبی کا تھوڑا سا بھی شبہ ہو، ادنا سا بھی شبہ ہو۔ حسد کیا ہے؟ حسد انتہائی مہلک مرض ہے جس میں مبتلا شخص دوسرے کے لیے بھلائی چاہنا تو دور کی بات ہے، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ دوسرے کے پاس کوئی نعمت ہے تو وہ بھی اس سے چھن جائے۔ یہود سب سے زیادہ اسی مرض میں مبتلا تھے، لہٰذا ہمیں اس مرض سے بچنا چاہیے۔ کس چیز سے؟ حسد کرنے سے بچنا چاہیے۔ الفاظ معنی: ذی القربہ رشتہ دار، اسارہ قیدی، لا یخفف نہ وہ ہلکا کیا جائے گا، غلف غلاف پردہ، عرفو وہ پہچانتے ہیں، احرسا زیادہ حریص، الملکینی دو فرشتے، خلاقن حصہ، یختص وہ خاص فرما لیتا ہے، اسفحو تم نظر انداز کرو، خزی رسوائی، بدیع موجد پیدا کرنے والا، حتی تتبع یہاں تک کہ آپ پیروی کریں، بشیرن خوشخبری دینے والا، تسفکون تم بہاؤ گے، کفینا ہم نے پے در پے بھیجے، تہوا وہ پسند کرتے تھے، یستفتحون وہ فتح مانگتے ہیں، فتمنوا بس تم تمنا کرو، السحر جادو، بضارین نقصان پہنچانے والے، یودو وہ چاہتا ہے، تنسخ ہم منسوخ کرتے ہیں، تو قدمو تم آگے بھیجو گے، قاتنون فرما بردار، قضا وہ فیصلہ فرماتا ہے، یتلونہ وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، نذیراً ڈر سنانے والا۔ درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں۔ لا تسفقون نہ تم بہاؤ، دماءکم اپنے خون کو، اس میں کس چیز سے منع کیا ہے؟ خون بہانے سے منع کیا گیا ہے۔ وَتُخْرِجُونَ اور تم نکالتے ہو، فریقاً ایک گروہ کو، منکم تم میں سے، من دیارہم اپنے گھروں سے، اس کی روح سے تم میں سے ایک گروہ انہیں نکالتا ہے۔ کہاں سے نکالتا ہے؟ اپنے گھروں سے۔ اسارا اس کے معنی ہے قیدی۔ قلوبنا دل ہمارے، غلفن پردے میں ہیں، غلاف میں ہیں، تو اس میں کیا ہے؟ یہود کیا کہتے تھے؟ ہمارے دل بند ہیں، تو اس کا مطلب ہے غلاف میں ہیں۔ ثم اتخذتم العجل من بعدہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد قوم نے معبود بنا لیا کس چیز کو؟ ثم اتخذتم پھر پکڑا تم نے، العجل بچھڑے کو، من بعدہ اس کے بعد سے بچھڑے کو، ٹھیک ہے۔ خلاقن اس کے معنی ہے حصہ۔ فحفو بس درگزر کرو، وصفحو اور نظر انداز کرو۔ اس چیز میں کیا ہدایت دی گئی ہے؟ درگزر اور نظر انداز کرنے کی۔ سوالات کے مختصر جوابات: وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین وقولوا للناس حسنا۔ آیت کریمہ میں کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ جواب دیکھتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے حقوق ادا کرنے کی ہدایت دی گئی ہے، نیز تمام لوگوں سے نرمی، محبت اور اچھے اخلاق کے ساتھ گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ تعلیمات معاشرے میں محبت، اخوت اور عدل کو فروغ دیتی ہیں۔ اگلا سوال ہے، بئس ما اشتروا بہ انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ۔ آیت کریمہ میں کس چیز کو برا کہا گیا ہے؟ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہدایات اور احکام کا انکار کرنے کو نہایت برا عمل قرار دیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل نے حسد اور دنیاوی مفاد کی خاطر حق کو قبول نہ کیا، اس رویے نے انہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مستحق بنا دیا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حق کا انکار انسان کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ اگلا سوال ہے، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ
إلا بإذن اللہ۔ آیت کریمہ میں جادوگروں سے متعلق کیا حقیقت بیان ہوئی ہے؟ اس آیت کریمہ میں بتایا گیا ہے کہ جادوگر اپنی طاقت سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، ان کا اثر صرف اسی حد تک ہوتا ہے جس کی اللہ تعالیٰ اسے اجازت دیتا ہے۔ اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی اختیار اور قدرت صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس لیے مسلمان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ۔ آیت کریمہ میں بھلائی کے متعلق کیا بیان ہوا ہے؟ اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان جو بھی نیک عمل اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، اچھی نیت کے ساتھ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ضائع نہیں کرتا۔ ہر بھلائی کا بہترین اجر اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمان کو ہمیشہ نیکی کرنے، اللہ کی رضا حاصل کرنے اور آخرت کی کامیابی کے لیے اچھے اعمال اختیار کرنے چاہیے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ آیت کریمہ میں کس کو بڑا ظالم کہا گیا ہے؟ اس آیت کریمہ میں اس شخص کو سب سے بڑا ظالم کہا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مساجد میں اس کا نام لینے سے روکے اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کرے۔ ایسے لوگ دین کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ یہ عمل نہایت سنگین گناہ اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی کیا شان بیان ہوئی ہے؟ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی کامل قدرت اور بے پناہ اختیار بیان ہوا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا فیصلہ فرما دیتا ہے تو وہ صرف کن کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے، اور وہ چیز فوراً وجود میں آ جاتی ہے، ہو جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے حکم اور مشیت کے تابع ہے اور اس کی قدرت پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ یعنی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ آیت کریمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان بیان ہوئی ہے؟ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شان بیان فرمائی ہے کہ آپ کو حق کے ساتھ تمام انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور جنت کی خوشخبری سنانے والے، جبکہ نافرمانوں کو عذاب الہی سے ڈرانے والے ہیں۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منصبی عظمت اور رسالت کی اہم ذمہ داری واضح ہوتی ہے۔ سوال نمبر 3، تفصیلی جوابات۔ سوال نمبر 1 ہے أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ آیت کریمہ کا ترجمہ لکھیں۔ أولئك الذين، یہی وہ لوگ ہیں، نشترا جنہوں نے خریدا، والحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، بالآخرت، آخرت کے بدلے، فلا یخفف، پس نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم العذاب، ان سے عذاب، ولا ہم، اور نہ ہی وہ، ینصرون، مدد دیے جائیں گے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ۔ آیت کریمہ کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور بعد میں یہود کا کیا طرز عمل رہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہود آخری نبی کے آنے کی خوشخبری دیا کرتے تھے اور کفار پر ان کے ذریعے غلبے کی دعائیں مانگتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ آخری رسول تشریف لانے والے ہیں اور ان کی صفات بھی اپنی کتابوں میں پڑھتے تھے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تو حسد، تعصب اور ضد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے۔ انہوں نے حق کو جان بوجھ کر قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس طرح انہوں نے اپنے علم کے باوجود حق کی مخالفت کی تھی اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے مستحق بنے، حقدار بنے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ لکھیں۔ کل کہہ دیجئے، ان کانت، اگر ہے، لقم الدار الاخرۃ، تمہارے لیے گھر آخرت کا، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، خالصتاً، مخصوص یا خالص، من دون الناس، لوگوں کے علاوہ سے، فتمنوا الموت، پس تمنا کرو تم موت کی، ان کنتم، اگر ہو تم، صادقین، سچے۔ آیت کریمہ، یود احدہم لو یعمر الف سنۃ وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر۔ آیت کریمہ میں یہود کی کس خواہش کا بیان ہے؟ اس آیت کریمہ میں یہود کی دنیا سے شدید محبت اور طویل عمر کی خواہش بیان کی گئی ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ انہیں 1000 سال یا اس سے بھی زیادہ عمر مل جائے تاکہ دنیا کی زندگی سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں، مگر اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ لمبی عمر انہیں آخرت کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ نجات کا دار و مدار
عمر کی طوالت پر نہیں بلکہ ایمان اور نیک اعمال پر ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آخرت کی کامیابی کے لیے دنیا کی محبت پر اللہ کی رضا کو ترجیح دینا ضروری ہے۔ آیت کا ترجمہ لکھیں۔ ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منها او مثلها علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہم جس آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس سے بہتر یا اس جیسی دوسری آیت لے آتے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر یعنی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ آیت کریمہ میں یہود و نصارہ کی کیا حقیقت بیان ہوئی ہے؟ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ یہود اور نصارہ اس وقت تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کے دین اور طریقے کی پیروی نہ کریں، جو کہ ناممکن بات ہے۔ اس آیت کا مقصد مسلمانوں کو یہ سمجھانا ہے کہ حق پر ثابت قدم رہیں اور دوسروں کی خوشنودی کے لیے دین میں کوئی تبدیلی نہ کریں، دوسروں کی اچھائی کے لیے دوسروں کی خوشنودی کے لیے دین میں کوئی تبدیلی نہ کریں، یعنی دوسروں کی خوشی کے لیے۔ اصل ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ مسلمان کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ ہر حال میں قرآن و سنت کی پیروی کرے اور دین اسلام پر مضبوطی سے قائم رہے۔ سوالات ہمارے ہو گئے۔ سرگرمیاں برائے طالبہ، والدین کے ساتھ حسن سلوک پر 3 احادیث مبارکہ تلاش کریں، نیز اپنے گھر والوں سے اولاد کی فرما برداری کا کوئی واقعہ معلوم کریں، قرآن حکیم کے حقوق تلاش کریں اور ان پر عمل کی کوشش کریں۔ یہ 2 آپ لوگوں نے ایکٹیویٹیز خود کرنی ہے، انشاءاللہ تعالی العزیز میں بھی آپ لوگ کو بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ ہدایات برائے اساتذہ کرام، صلہ رحمی کے بارے میں رہنمائی۔ صلہ رحمی کیا ہوتی ہے؟ رشتوں کو جوڑ کے رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ صلہ رحمی سے محبت، اتحاد، برکت اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، جبکہ رشتے توڑنا گناہ ہے۔ طلبہ کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کریں اور ان کی مدد کریں۔ آگے ہمارے پاس ہاروت و ماروت اور جادو کے بارے میں آگاہی۔ ہاروت اور ماروت 2 فرشتے تھے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی آزمائش کی تھی۔ وہ پہلے خبردار کرتے تھے، یعنی انہیں اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو نازل کیا تھا، بھیجا تھا، انہیں جادو سکھایا ہوا تھا اور ان سے کہا تھا کہ تم نے جا کے لوگوں کو سکھانا ہے۔ وہ پہلے لوگوں کو خبردار کرتے تھے کہ ہم آزمائش ہیں لہٰذا کفر نہ کرو۔ اس کے باوجود بعض لوگوں نے جادو سیکھا، یعنی وہ پہلے انہیں بتاتے تھے کہ ہم آزمائش کے لیے بھیجیں گے، پھر بھی لوگوں نے جادو سیکھا اور اس کا غلط استعمال کیا۔ ایک تو سیکھا، اوپر سے غلط استعمال بھی کیا۔ اسلام میں جادو سیکھنا، کرنا اور اس پر یقین رکھنا ناجائز ہے۔ مسلمان کو صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور ہر قسم کے جادو سے بچنا چاہیے۔ سبق نمبر 4 سورہ البقرہ آیات 122 تا 163۔ سب سے پہلے ہمارے پاس علم و عمل کی باتیں۔ سعادت و فضیلت کا حصول محنت اور قربانی کا تقاضا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزمائشوں اور امتحانات سے گزار کر اعلیٰ مرتبہ و مقام دیتا ہے یا اعلیٰ مرتبہ و مقام سے نوازتا ہے۔ نیک عمل کرنے کے ساتھ ان کی قبولیت کی دعا کرنا پیغمبرانہ طرز عمل اور ادب ہے جس کی ہمیں بھی پیروی کرنی چاہیے۔ پوری امت مسلمہ کے حق میں نیکی اور خیر و برکت کی دعا کرنا انبیاء کرام علیہم السلام کی مبارک سنت ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے ایمان و اعتقاد کو مثالی نمونہ اور معیار قرار دیا گیا ہے۔ اہل باطل کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اگر وہ ان صحابہ اکرام کی طرح ایمان لائیں گے تو ہدایت پا جائیں گے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی ذمہ داری خود دین پر عمل کرنے کے ساتھ دوسروں تک قول، عمل اور اجتماعی جد و جہد کے ذریعے دین کی گواہی پیش کرنے کی بھی تھی۔ مقابلے اور مسابقت کا اصل میدان نیکیوں کا ہے۔ مقابلہ اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا، سبقت لے جانا، بندے کو اس میں آگے بڑھنے اور دوسروں پر سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس نے ایسے عظیم شان رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ہمیں ان کی امت بنا کر بھیجا، جو اس کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں اور ہمارے ظاہر و باطن کو پاک و صاف کرتے ہیں، اور کتاب و حکمت کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ کچھ سکھاتے ہیں جو ہم نہیں جانتے۔ بندہ اگر دیکھنا چاہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کتنا یاد رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ خود اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا، جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اسے اتنا ہی یاد کرتا ہے، اور یہی بندے کی کامیابی بھی ہے۔ صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں اور شعائر میں سے ہیں۔
جن کے ذکر اور مشاہدے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے عظیم گھرانے کی عظمت و شان واضح ہوتی ہے اور ان کی قربانیوں کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تعلیمات اور ہدایات کے ساتھ ساتھ رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و مکارم کو چھپاتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ، فرشتے اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں، سوائے ان کے جو توبہ و اصلاح کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات اور جو حق بات وہ چھپاتے تھے اسے واضح بیان کریں۔ الفاظ معنی: ابتلا اس نے آزمایا، عائدنا ہم نے تائید کی، العاقفین اعتکاف کرنے والے، آرینا تو ہمیں دکھا، وصوا اس نے وصیت کی، خلط وہ گزر چکی، صبغۃ رنگ، امتاً وسطاً معتدل امت، ینقلبو وہ پھر جاتا ہے، فاستبقوا لہٰذا تم سبقت کرو، اخشونی تم مجھ سے ڈرو، لا تشعرون تم نہیں سمجھ سکتے، اذا اصابتہم جب ان کو پہنچتی ہے، فلا جناح تو کچھ حرج نہیں، مثابتاً بار بار آنے کا مرکز، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، بلدن شہر، وبعث اور بھیج دے، اصطفیٰ اس نے پسند فرما لیا، لا نفرق نہیں ہم فرق کرتے، قتما اس نے چھپائی، شہیدن گواہ، یعرفونہ وہ ان کو پہچانتے ہیں، فولی تو پھیر لیجئے، اذکرکم میں تمہیں یاد رکھوں گا، الجوع بھوک، شعائر اللہ اللہ کی نشانیاں، یکتمون وہ چھپاتے ہیں۔ درست جواب پر صحیح کا نشان، جعلنا بنایا ہم نے، البیت بیت اللہ کو، مثابتاً بار بار آنے کی جگہ یا مرکز، للناسی لوگوں کے لیے، اس کی روح سے کعبہ کو کیا بنایا گیا ہے؟ بار بار آنے کا مرکز، العاکفین اعتکاف کرنے والے، ومن اظلم ممن کتم شہادتاً اور کون شخص زیادہ ظالم ہے، ممن اس سے، کتم جو چھپائے، شہادتاً گواہی، اس میں بڑا ظالم کسے کہا گیا ہے؟ جس نے گواہی چھپائی، امتاً وسطاً درمیانی امت، معتدل امت، فاستبقوا پس آگے بڑھو، الخیرات نیکیوں میں، ولا تکفرونی اس میں کس چیز سے منع کیا ہے؟ ناشکری کرنے سے، اور نہ تم ناشکری کرو، شعائر اللہ اللہ کی نشانیاں، شاعر نشانیاں۔ مختصر سوالات کے جوابات، قال انی جاعلک للناس اماما آیت کریمہ کی روح سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کیا خطاب دیا گیا؟ اس آیت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو تمام انسانوں کا امام اور رہنما بنایا۔ یہ منصب آپ علیہ السلام کو ہر آزمائش میں کامیابی کے بعد عطا ہوا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیادت اور امامت اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے جو صرف اہل تقوی کو عطا ہوتی ہے۔ رب اجعل هذا بلدا آمنا ورزق اہلہ من الثمرات آیت کریمہ میں شہر مکہ کے حوالے سے کیا دعا مانگی گئی ہے؟ اس آیت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ شہر مکہ کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے، اس کے ایمان والے باشندوں کو ہر قسم کے پھلوں اور رزق سے نوازے، ایمان والے باشندوں کو، ٹھیک ہے؟ یہ دعا مکہ کی روحانی اور معاشی خوشحالی کی علامت ہے۔ ہمیں بھی اپنے لیے یہ دعا ہمیشہ مانگنی چاہیے۔ یا نبی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون آیت کریمہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کس وصیت کا ذکر ہے؟ اس آیت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ عظیم وصیت بیان کی گئی ہے کہ ان کی اولاد ہمیشہ دین اسلام پر ثابت قدم رہے اور زندگی کے آخری لمحے تک اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت اور فرما برداری اختیار کریں۔ یہی کامیابی کا حقیقی راستہ ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم آیت کریمہ کی روشنی سے یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے پہچانتے تھے؟ اس آیت کے مطابق اہل یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو اچھی طرح پہچانتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ان کی آسمانی کتابوں میں موجود تھیں، لیکن ان میں سے بہت سے لوگوں نے حسد اور تعصب کی وجہ سے جانتے بوجھتے ہوئے حق کو چھپا لیا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ آیت کریمہ میں اہل ایمان کو کیا تلقین کی گئی ہے؟ اس آیت میں اہل ایمان کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ ہر مشکل، آزمائش اور پریشانی میں صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے اور انہیں اپنی خاص نصرت و رحمت سے نوازتا ہے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون
آیت کریمہ میں مصیبت آنے پر کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ اس آیت میں ہدایات دی گئی ہیں کہ مصیبت آنے پر مسلمان صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں اور یہ اقرار کریں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس سے بندے میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے اور ہر حال میں اسی کی طرف رجوع کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ آیت کریمہ میں کفر کی حالت پر مرنے والوں کا کیا انجام بیان ہوا ہے۔ اس آیت کے مطابق جو لوگ کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہوتی ہے۔ ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں اور آخرت میں سخت عذاب کے مستحق بنتے ہیں۔ سوال نمبر 3، تفصیلی جوابات۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ آیت کریمہ کا ترجمہ لکھیں۔ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے گھر یعنی کعبہ کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم۔ آیت کریمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا صفات بیان ہوئی ہیں؟ اس آیت کریمہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ذمہ داریوں اور اوصاف کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات لوگوں کو پڑھ کر سناتے، انہیں قرآن کریم اور سنت کی تعلیم دیتے، ان کے عقائد، اخلاق اور اعمال کا تزکیہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو جہالت سے نکال کر علم، ایمان اور تقوی کی راہ دکھائی۔ آپ کی تعلیمات نے ایک بہترین اسلامی معاشرہ قائم کیا جس میں عدل، رحم، اخوت اور پاکیزگی کو فروغ ملا۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بنیادی مقصد تھا۔ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ آیت کریمہ کا ترجمہ لکھیں۔ اور جو کچھ تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ۔ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان دینے والوں کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں جان قربان کرتے ہیں انہیں مردہ نہ کہا جائے، کیونکہ وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہوتے ہیں۔ اگرچہ دنیا کے لوگ ان کی حقیقی زندگی کو محسوس نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں انہیں خصوصی اور باعث زندگی عطا فرمائی گئی ہے۔ یہ آیت شہداء کے بلند مقام، ان کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے عظیم اجر و ثواب کو واضح کرتی ہے اور اہل ایمان کو دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ عطا کرتی ہے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ ترجمہ، بس تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ہی ڈرو تاکہ میں تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ آیت کریمہ میں اہل ایمان کو کن کن اشیاء سے آزمائے جانے کا ذکر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اہل ایمان کو مختلف آزمائشوں سے ضرور آزمایا جائے گا۔ ان آزمائشوں میں خوف، بھوک، مال کا نقصان، جانوں کا نقصان اور پھلوں پیداوار کی کمی بھی شامل ہیں۔ ان تمام حالات میں مومن کو صبر و استقامت، اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کو اپنی رحمت کی خوشخبری اور عظیم اجر کا وعدہ فرمایا ہے، کیونکہ آزمائش ایمان کی مضبوطی اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہے۔ سوالات و جوابات کے بعد سرگرمیاں ہیں۔ سورہ البقرہ میں مذکور انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں مع حوالہ تحریر کریں اور یہ دعائیں ترجمے کے ساتھ زبانی یاد کر کے پڑھنے کا معمول بنائیں۔ اس میں آپ کے MCQs وغیرہ میں آ سکتا ہے یا پھر آپ کے جو ہے کوشچن میں آ سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا لکھیں یا کسی ایک انبیاء کی دعا لکھیں یا پھر جو دعائیں دی گئی ہیں ان میں سے کوئی سی 2 دعائیں لکھیں، ان کا ترجمہ لکھیں۔ تو یہ چیز آپ نے اپنے پاس لکھنی ہے۔ رزق حلال کی اہمیت پر کوئی 3 احادیث مبارکہ تلاش کریں اور اپنے گھر والوں کو سنائیں اور رزق حلال کمانے کا اپنے آپ سے وعدہ کریں۔ رزق حلال کی اہمیت پر کوئی سی 3 احادیث مبارکہ آپ نے تلاش کر کے اپنے پاس لکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ یا آپ کے پاس کوشچن میں آ سکتا ہے رزق حلال پر کوئی سی 3 احادیث لکھیں، کوئی سی 1 حدیث لکھیں، اس طرح سے۔ رہنما اور پیشوا کیسا ہونا چاہیے؟
देखिए बच्चों, रहनुमा वो होना चाहिए जो नेक हो, दयानतदार हो, बाकिरदार हो, इल्म वाला हो, मुत्तकी हो, और सबसे बेहतरीन, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाला होना चाहिए। ऐसे अफराद की पैरवी करना इंसान को दुनिया आखिरत की कामयाबी की तरफ ले जाता है। ज़ाहिर सी बात है, जब हमारे रहनुमा में, हमारे पेशवा में ये सारी क्वालिटीज़ मौजूद होंगी, तभी वो हम लोगों को भी कामयाबी की तरफ ले जा सकता है। ठीक है, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े के अहम निकात ये आपको आते होंगे और आने चाहिए। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमेशा अल्लाह ताला की अताअत की थी। उन्होंने तौहीद का पैगाम आम किया था, काबा की तामीर की थी जिसका अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया था, हर काम में अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी और मदद मांगी थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआएं मौजूद हैं। अपनी औलाद की दीनी तरबियत की फ़िक्र की थी, जो उन्होंने आखिर में अपने बच्चों के लिए दुआ की थी। हमें भी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह ताला पर कामिल भरोसा रखना चाहिए, इखलास, अताअत, दुआ और नेक किरदार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। और जिस तरह हमारे अंबिया की सुन्नत है कि वो हर मामले में अल्लाह ताला से दुआ मांगते थे, उसी तरह से हमें भी हर हाल में अपनी ज़िंदगी के हर हिस्से में अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए।